اب تو ان سے کوئی واسطہ نہ رہا، اب تو ان سے کوئی واسطہ نہ رہا، دل سے دل کا کوئی رابطہ نہ رہا، سائلوں نے ڈبویا میری ناؤ کو، سائلوں نے ڈبویا میری ناؤ کو، گویا میرا کوئی ناخدا نہ رہا۔ السلام علیکم، آداب، ست سری اکال۔ میں آپ کا میزبان شمس الدین شاز آپ تمام ناظرین و سامعین کا ادبی کے ایکشن پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، شاعری میں ایک شاعر اپنے دل کی بڑاس نکالتا ہے یا عشق میں ملے غم کو کسی نہ کسی طریقے سے محبوب کے ظلم و ستم کو اپنے شعروں کے ذریعے ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ بات بھی کہنا مناسب نہیں ہوگی کہ شاعری میں صرف عشقیہ مضمون یا عشق ہی موضوع ہے۔ شاعری میں انسان کے طور طریقوں، اس کی اخلاق و عادات، اس کی انسانی کمزوریوں، قوتوں اور اچھے یا برے رویوں کو کثرت سے موضوع بنایا جاتا ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک شاعرہ موجود ہیں جنہوں نے اپنی غم کی جو کہانی ہے یا اپنے جن حالات سے وہ گزری ہیں، اپنی انہی حالات کو اپنی شاعری میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو ناظرین، آپ کو لیے چلتے ہیں پروگرام بزم شاعر میں۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام بزم شاعر میں موجود ہیں محترمہ سید خالدہ پروین بیتاب صاحبہ۔ تو خالدہ جی، ہم آپ کو ادبی کہکشاں پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شکریہ، مہربانی۔ خالدہ جی، ویسے تو ماشاءاللہ آپ ایک مشہور شاعرہ ہیں، تو پھر بھی میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے آپ اپنا مختصر تعارف جو ہے وہ پیش کریں۔ جی، میں بیسیکلی بدل ایک گاؤں ہے، میں وہاں کی رہنے والی ہوں، تحصیل مہور اور ڈسٹرکٹ راجوری میں پڑتا ہے، اور پریزنٹ میں آج کل جموں میں رہتی ہوں۔ جی، تو خالدہ جی، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو شاعری کا سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ جی، یہ تو مجھے بھی کوئی پتہ نہیں کب اور کیسے شروع ہوا، لیکن ہاں، میں جہاں تک مجھے یاد ہے 7th سے میں لکھنے لگی تھی، اور میں شروع سے ہی مرحوم جو ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب تھے، میں ان کی غزلوں کو پڑھا کرتی تھی۔ بانگ درا اور کلیات اقبال میں نے 7th میں کمپلیٹ پڑھ لی تھی، اور مجھے شروع سے رجحان تھا شاعری کا، اور اس سلسلے کو میں نے قائم رکھا، اور بس۔ اچھا، تو آپ کی شاعری کا خاص موضوع کیا ہے؟ لوگ تو ویسے کہتے ہیں کہ دکھ کی وجہ سے آدمی شاعر بنتا ہے، پر مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ شاعری ایک اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہوتا ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ میں یہ سوچوں گی کہ یہ گاڈ گفٹ ہے مجھے، اور میں کسی بھی ٹائٹل پہ، کسی بھی کنسیپٹ میں لکھ سکتی ہوں۔ میرا کوئی ایک ہی چیز نہیں ہے کہ میں اسی پہ لکھوں گی، یا میں کسی عاشق اور معشوق کے بارے میں لکھوں گی، نہیں، میں ہر چیز پہ لکھ سکتی ہوں۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے، مطلب کسی بھی غریب امیر چھوٹا بڑا کوئی بھی کنسیپٹ اگر میرے دماغ میں ہوگا، میں اس پہ لکھ سکتی ہوں۔ مطلب یہ ہے ایک چیز نہیں ہے جس پہ میں لکھتی آئی ہوں۔ جی، مطلب کہ جو شاعری ہے، جیسے جیسے آپ نے حالات دیکھے اسی طرح آپ نے، جی ہاں، بدلتی گئی ہے اس میں۔ تو سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو کیا سنائیں گے؟ جی، میری ایک غزل ہے جس کا عنوان ہے فریاد۔ جی، آپ کی اجازت سے جی جی ارشاد۔ میری غزل کا جو عنوان ہے وہ فریاد ہے، اور اب تو ان سے کوئی واسطہ نہ رہا، اب تو ان سے کوئی واسطہ نہ رہا، دل سے دل کا کوئی رابطہ نہ رہا۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ ساحلوں نے ڈبویا میری ناؤ کو، ساحلوں نے ڈبویا میری ناؤ کو، گویا میرا کوئی ناخدا نہ رہا۔ بہت خوب، بہت خوب، لاجواب۔ شکریہ۔ یوں تو ملتے بچھڑتے ہیں دنیا سے ہم، عرض کیا ہے، یوں تو ملتے بچھڑتے ہیں دنیا سے ہم، شہر میں پر کوئی آبسا نہ رہا۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ جیسے خوشیاں بھی اب مختصر ہو گئی، عرض کیا ہے،
جی جیسے خوشیاں بھی اب مختصر ہو گئی، میرے غم کی کوئی بن گیا ہے وجہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب. دور تم سے رہیں ہجر کی تلخیاں، ہم، دور تم سے رہیں ہجر کی تلخیاں، دل میرا چھین کر دے گیا وہ دوا، بہت خوب. میرے غم کی کہانی وہ کیوں کر بنی، ہم، میرے غم کی کہانی وہ کیوں کر بنی، جس کا آغاز تھا ایک غزل کی طرح. بہت اس خوب. کا مطلب ہے کہ جب بھی ہمیں کسی سے پیار یا محبت کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ شروعات اس کی بہت اچھی ہوتی ہے، خوبصورت غزل کی مانند، لیکن دھیرے دھیرے پھر رشتے اتنے خراب ہوتے ہیں کہ وہ ایک غم کی کہانی میں تبدیل ہو جاتی ہے. جی، تو اسی بارے میں جی، میں نے جی. لکھا کہ دور تم سے رہیں ہجر کی تلخیاں، ہم، دل میرا چھین کر دے گیا وہ دعا، بہت خوب. میرے غم کی کہانی وہ کیوں کر بنی، ہم، جس کا آغاز تھا ایک غزل کی طرح، واہ واہ واہ. بن کے مٹتی رہی دل کے پہلو میں جو، ہم، بن کے مٹتی رہی دل کے پہلو میں جو، اب نہیں کوئی ان حسرتوں سے گلا. کیا بات ہے، بہت خوب، بہت جی، خوب، شکریہ، نوازش. بہت خوب. ان کو کھونے کے ڈر سے بہت روئے آج، ہم، ان کو کھونے کے ڈر سے بہت روئے آج، آئینہ بھی ہمیں دیکھتا رہ گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب. غزل کا آخری شعر ہے، ہم کو تنہا کیا ہم کو صدمے دیے، ہم، ہم کو تنہا کیا ہم کو صدمے دیے، دل نے بےتاب پھر بھی اسے دی دعا. کیا بات ہے، واہ واہ جی، واہ. آج شکریہ. بہت خوبصورت شاعری آپ کی. تو خالدہ جی، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اردو میں تو ماشاءاللہ لکھتی ہی ہیں، اس کے علاوہ اور کس کی زبان میں آپ جی، میں پہاڑی میں بھی لکھتی ہوں اور میں گوجری میں بھی لکھتی ہوں، لیکن زیادہ جو میرا شوق ہے وہ اردو کا ہی اردو ہے. کا. ہاں جی. تو ابھی تو پہاڑی کی کوئی آپ کے پاس یا جی، ابھی گوجری کی نہیں تو ہے. ابھی اویلیبل جی، نہیں ہے. available. تو آپ اردو کی کوئی دوسری غزل جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. جی جی. جی، یہ میری غزل ہے. میں تجھ کو بھول جانا چاہتی ہوں، ہم، میں تجھ کو بھول جانا چاہتی ہوں، ذرا سا مسکرانا چاہتی ہوں. بہت خوب، بہت خوب، بہت میں خوب. تجھ کو بھول جانا چاہتی ہوں، ذرا سا مسکرانا چاہتی ہوں، تیرے قدموں سے اٹھ کر اب میں جانا، ہم، تیرے قدموں سے اٹھ کر اب میں جانا، تیرے دل میں ٹھکانا چاہتی ہوں. بہت خوب، بہت خوب. بھلا کر زندگی کے درد سارے، ہم، بھلا کر زندگی کے درد سارے، میں اب ہنسانا چاہتی ہوں. بہت خوب، بہت خوب. تمہاری بے رخی سے ٹوٹ کر اب، ہم، تمہاری بے رخی سے ٹوٹ کر اب میں تم سے دور جانا چاہتی ہوں. بہت خوب، بہت خوب. مہربانی. محبت کی حدوں سے اب نکل کر، ہم، محبت کی حدوں سے اب نکل کر میں اپنا گھر بسانا چاہتی واہ ہوں. واہ. مہربانی. کوئی مخلص سا ساتھی جو ملے تو، ہم، کوئی مخلص سا ساتھی جو ملے تو میں اس کا دل چرانا چاہتی ہوں. بہت خوب، بہت خوب. نہ ہو بجلی کا ڈر جس شاخ پر آپ، ہم، میرے کہنے کا مراد ہے نہ ہو بجلی کا ڈر جس شاخ پر اب ہم. وہیں پر آشیانہ چاہتی واہ ہوں. واہ واہ. بہت خوب، بہت نہ خوب. ہو بجلی کا ڈر جس شاخ پر اب وہیں پر آشیانہ چاہتی ہوں. جہاں سے آئی تھی بےتاب پھر میں، ہم، جہاں سے آئی تھی بےتاب پھر میں وہیں پر لوٹ جانا چاہتی ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی، بہت غزل کا خوبصورت، مطلب بہت تھا. خوبصورت. مہربانی، شکریہ. تو خالدہ جی، آپ یہ شاعری تو آپ کرتی ہی ہیں، اس کے علاوہ کیا آپ نثر میں بھی کچھ لکھتی ہیں؟ جی ہاں، میں لکھتی ہوں. کیا اس ابھی میں تو کیا وہ لکھتی میرے ہیں؟ پاس اویلیبل نہیں ہے، جی، لیکن جی. میں جی ہاں بس جو آ گیا دماغ میں. افسانے لکھتی ہیں یا کیا مطلب ہاں اس میں؟ جی، افسانہ ہاں جی لکھتی ہوں میں. اچھا، افسانہ لکھتی ہوں. ٹھیک ٹھیک. تو یہ آپ کا جو اپنا اتنا خوبصورت کلام ہے، اس میں مجھے یہ بتائیں کہ کتنا ابھی تک آپ نے کلام لکھا ہے؟ میں نے تقریباً 200 تک لکھ کے رکھا ہے، پر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں وہ پلیٹ فارم نہیں ملتا جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک. اور کیونکہ آج کے اس دور میں میں نے غزل کو دیکھا، وہ جیسے دم گھٹ رہا ہے غزل کا. ہاں. بہت کم لوگ لکھتے ہیں اور وہ بھی بہت پرانے لوگ ہیں. نیو جو جنریشن ہے میں نے کسی کو اتنا دیکھا نہیں، کیونکہ غزل سے ہٹ کے ریپ کا دور ہو گیا. ٹھیک. ریپ کی طرف لوگ زیادہ توجہ دیتے ہیں. ہم. اور باقی جو پنجابی سانگ ہیں میں ان کو نہیں کہتی کہ وہ غلط ہے، لیکن اردو ادب کو چھوڑ کے ان کو دیکھنا، سننا یا چاہنا مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اردو کے ساتھ ناانصافی ہے. اور جو بچے لکھ بھی رہے ہیں، جو ینگ جنریشن لکھ بھی رہی ہے، میں جانتی ہوں میں نے کتنا کچھ فیس کیا ہے اس پلیٹ فارم تک پہنچنے کے لیے.
उनको कभी मौका नहीं दिया जाता। या तो जो बड़े कहते हैं जैसे बड़ी मछली छोटी को निकल जाती है, वो भी है। और आज भी आप किसी मुशायरे में जाओ, देखो बहुत पुराने शायर वहाँ पे होंगे, अरे साहबाई सर जैसे, मतलब और काफी बुजुर्ग लोग जो है, लेकिन जो यंग जनरेशन है उनको मौका नहीं दे रहे। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि जो हमारी नौजवान है या यंग जनरेशन जो ये लिख रहे हैं, उनको हौसला अफजाई नहीं मिलती, हौसला अफजाई भी नहीं मिलती है, उनको प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलता। हौसला अफजाई किस बात की? जी। कभी उनको बोलेंगे गजल चोर हो, कभी कुछ बोलेंगे। हाँ। मतलब ये है कि ये एक ऐसा फील्ड मैंने देखा जिसमें एक बार जो आदमी चढ़ जाता है वो कामयाब होने के बाद वो सीढ़ी को गिरा देता है। जी। फिर जो दूसरा जाएगा उसको खुद स्ट्रगल करना है, खुद दौड़ धूप करनी है, तब जाके वो वहां तक पहुंचता है। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। तो मैं अपने नाज़रीन को ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि खालदा जी ने कहा कि जो लोग किसी रास्ते से चल के उस मुकाम पर पहुंचते हैं कि लोग उनको जाने, लेकिन वो उस सीढ़ी को गिरा देते हैं। और जो हमारे नौजवान हैं वो जो है उनको एक नई सीढ़ी या नया रास्ता ढूंढना पड़ता है। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा। और अपना रास्ता ढूंढने के लिए उनको कई सदियां कई साल वेस्ट हो जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाता है। मैं अपनी बात करूंगी, और मैंने बहुत सी शायर ऐसे देखी कि जो नॉन उर्दू हैं उनको शायरी का अलग बे भी नहीं आता, पर वो शायर हैं, पता नहीं कहाँ हैं कैसे हैं। और उस वजह से फिर बहुत से शायर ऐसे उनका दम घुट जाता है कि छोड़ो यार कुछ नहीं करना है। और ये बात गलत है। बड़ी अच्छी बात अभी भी वक्त है, बहुत ही अच्छी बात ढूंढ के निकाला जाए, जहाँ जहाँ भी है उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि हमारा उर्दू अदब जो कहीं खो चुका है वो फिर से। जी जी, बड़ी अच्छी। वो खालदा जी, मैं ये बात अपने नाजरीन को और आप भी कहना चाहूंगा कि हमारा जो मैंने ये अदबी जो कैक्शन पेज शुरू किया, हालांकि ये किसी स्पेसिफिक या खास जुबान के लिए नहीं है। इसमें कोई भी शायर या अदीब जो है किसी भी जुबान का वो पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें शमूलियत कर सकता है। तो इस पेज का मकसद ही यही था कि ऐसे नौजवान या ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जो, हाँ बिल्कुल, इसका मकसद यही था। बहुत अच्छी बात आपने कही। खालदा जी, मैं चाहूंगा कि आप अपनी अगली गजल जो है हमारे नाज़रीन के लिए पेश करें। जी, मेरी गजल का ये उन्वान है अफसोस। जी। अफसोस की कभी कुछ बातें हम ऐसे करते हैं कि जिनका हमें अफसोस रह जाता है, तो उसको मैंने अपने लफ्जों में यूँ बयान किया है कि खुशबू ही नहीं जिन फूलों में क्यों ऐसे फूल लगाए थे, खुशबू ही नहीं जिन फूलों में क्यों ऐसे फूल लगाए थे, अपने ही गुलिस्तान में हमने फूलों से धोखे खाए थे। बहुत खूब, बहुत खूब। जी शुक्रिया, नवाजिश। कांटों से उलझ उलझ हमने क्यों दामन तार कराए थे, कांटों से उलझ उलझ हमने क्यों दामन तार कराए थे, क्यों नोक पे कांटों की हमने ख्वाबों के महल बनाए थे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, शुक्रिया, बहुत खूब। ए दिल क्यों कर अनजान थे हम इस पत्थर दिल की बस्ती से, ए दिल क्यों कर अनजान थे हम इस पत्थर दिल की बस्ती से, अरमान लिए शीशे जैसे पत्थर के शहर में आए थे। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, बहुत खूबसूरत शेर। ए दिल क्यों कर अनजान थे हम इस पत्थर दिल की बस्ती से, अरमान लिए शीशे जैसे पत्थर के शहर में आए थे। यहाँ लोग दिलों से खेलेंगे, जहाँ लोग दिलों से खेलेंगे अपना कहकर जान ले लेंगे, जहाँ लोग दिलों से खेलेंगे अपना कहकर जान ले लेंगे, हम खाली झोली लौट चले जो झोली भर कर आए थे। क्या बात है, क्या बात है, हम खाली झोली लौट चले जो झोली भर कर आए थे। गजल का शेर है कि ना कदर यहाँ इंसानों की, ना कदर यहाँ अरमानों की, ना कदर यहाँ इंसानों की, ना कदर यहाँ अरमानों की, नफरत से भरी इस बगिया में क्यों प्यार के बीज लगाए थे। वाह वाह वाह, बहुत और गजल का आखिरी शेर है जी। हम तन्हा थे हम तन्हा हैं जब आज हमें एहसास हुआ, हम तन्हा थे हम तन्हा हैं जब आज हमें एहसास हुआ, बेताब वो आंसू छलक गए जो पलकों बीच छुपाए थे। वाह वाह वाह, बेताब वो आंसू छलक गए जो पलकों बीच छुपाए थे। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत आपकी शायरी खालदा जी। खालदा जी, अक्सर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, वैसे तो अगर इंडिया की बात करें तो काफी सारी ख्वातीन जो हैं वो शायरी में वो शायरी अच्छी खूबसूरत शायरी लिख रहे हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो बड़ी गिनी चुनी ख्वातीन हैं, जिसे मैं नाम लूंगा, एक फौजिया मुगल साहिबा, रबीना मीर साहिबा हैं, और बड़ी मतलब ना के बराबर ख्वातीन जो हैं वो
شاعری کے ان کا یہی ایک ریزن ہے، کیونکہ جو فوزیہ باجی جن کی آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو فیملی سپورٹ بھی انشاءاللہ رہی ہوگی، اور وہ خود بھی ان میں کانفیڈینس لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کمال کا ہے. مطلب کیا آپ نہیں، چلو وہ تو ٹھیک ہے، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کی کیا وجہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ پلیٹ فارم نہیں ان کو مل پا رہا ہے. پلیٹ فارم کی جہاں بات کریں، آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، جو بھی لکھنے والے ہیں وہ کچھ بھی لکھ کے اپنے سوشل میڈیا پر ڈال سکتے ہیں، لیکن خواتین جو ہیں وہ شاعری بہت کم ہے شاعری. جی، اس کی کیا وجہ سمجھتی ہیں؟ میں کیا بتا سکتی ہوں اس میں کچھ، یا تو یہی ہوگا جیسے ہمارا حال دیکھ کے جو لکھتی بھی ہوگی تو وہ نہیں آئے گی کبھی سامنے، کیونکہ وہ فیلڈ وہ پلیٹ فارم. یہ آپ کہنا چاہتی ہیں کہ جو فیملی سپورٹ ہے ہاں وہ بھی نہیں ہوتی ہے، کہتے ہیں نہیں جی لکھنا کیا ہے، لکھنا یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور خاص کر ان کو کہتے ہیں یہ پاگل ہیں جی یہ لکھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے یہ لکھتے ہیں. ادروائز ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ تو شاعری کا کسی درد کے ساتھ کوئی رشتہ ہے، نہ شاعری کا کسی کے کردار کے ساتھ کوئی رشتہ ہے. یہ میں آپ کو ایک مین جو بات ہے میں یہاں ان کے اس مادھیم سے آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ اس میں نہ تو آپ کسی کے کردار کو جوڑیں، نہ آپ کسی کی پرسنل لائف کو جوڑیں. کیونکہ مجھے پتا ہے میں آن لائن 2-4 بار میں لائیو آئی تو مجھے بہت سے لوگوں نے اتنے برے برے کمنٹس کیے کہ میں نے لائیو آنا چھوڑ دیا. تو مجھے یہ فیل ہوا، کیونکہ ہم اگر کسی میل کو دیکھتے ہیں تو ہم ان کو اچھے کمنٹس کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس پروف بھی ہیں. جب میں لائیو آئی تو مجھے ایسے کمنٹس، ہاں جی آپ کو کسی سے پیار ہو گیا تھا، آپ کو کسی نے دھوکہ دیا، یہ بات غلط ہے. آپ یہ جو آپ نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ اپ بنایا ہے، پلیز اس کو ختم کیجئے، اور لڑکیوں کو بھی آگے آنے کا موقع دیں آپ، تاکہ ہمارا اردو ادب جو ہے وہ زندہ رہے، ہماری غزل زندہ رہے. جس طرح سے جنازہ آپ لوگوں نے اس کا نکال دیا ہے، میں ان کے تھرو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی آج کہ اس چیز کو آپ اپنے ذہن سے نکال دیں. شاعر ایک بہت 100 میں سے اگر 2 آدمی شاعر بنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھی سوچ کے مالک ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گفٹ دیا ہوتا ہے، نہ کہ کسی آدمی نے. تو اسی وجہ سے جو لیڈیز ہیں خاص کر وہ لائیو آنے سے بھی ڈرتی ہیں، تو وہ پھر اسٹیج پہ چڑھ کے کیا ہی بولیں گے. بہت اچھی بات کہی. میں اپنے ناظرین کو یہ بات کہنا چاہوں گا شاعری کو کردار کے ساتھ مت جوڑیں. بہت اچھی بات کہی، یہ خالدہ جی نے کتنی اچھی بات کہی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو بھی، یا جو بھی ہمارے دیکھنے والے سننے والے ہیں، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ شاعری جو ہے وہ صرف عشقیہ مضامین میں بھی کے لیے لکھی جاتی ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے. آپ کسی کی شاعری کو اس کے کردار سے مت جوڑیے. شاعری کے لیے کوئی بھی جو کچھ خاص میدان نہیں ہے، شاعری کے لیے کھلا میدان ہے، کسی بھی موضوع پر لکھا جا سکتا ہے. اور ہمیں اس جو ایک چھوٹی یا جس نیگیٹو سوچ کو چھوڑ کے ختم کر کے خواتین کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرنی ہے. اور بہت اچھی جو شاعرہ ہمارے ملک میں یا اردو ادب میں خوبصورت باہر آ کے وہ نکلے، تاکہ ان کو یہ کمنٹس جو یہ ٹرول کرتے ہیں نا، اس سے وہ بچتی ہیں زیادہ. یہی بات ہے. ادروائز بہت اچھا لکھتی ہیں لڑکیاں، لڑکوں سے بہتر لکھتی ہیں. یہی ایک وجہ ہے. بہت خوبصورت باتیں کی خالدہ جی. آپ جو پروگرام کے آخر میں آپ اپنی کوئی غزل جو ہے وہ پیش. جی ضرور. جی میری یہ غزل کا عنوان ہے زندگی. جی. غزل کا شعر ہے کہ زندگی کے سہانے سفر اب نہیں، ان کی چاہت بھری وہ نظر اب نہیں. بہت خوب. زندگی کے سہانے سفر اب نہیں، ان کی چاہت بھری وہ نظر اب نہیں. مجھ کو طوفان سے کوئی ڈر اب نہیں، مجھ کو طوفان سے کوئی ڈر اب نہیں، دل کے دریا میں اٹھتی لہر اب نہیں. واہ واہ. راستے بھی وہی منزلیں بھی وہی، راستے بھی وہی منزلیں بھی وہی، پر پرانے میرے ہم سفر اب نہیں. واہ واہ. بہت خوب. بہت خوب. جس کی چھاؤں میں بیٹھا کیے ہم کبھی، جس کی چھاؤں میں بیٹھا کیے ہم کبھی، کیا کریں کہ رہا وہ شجر اب نہیں. کیا بات. یہ بڑی ایک بہت گہری اس میں نے مثال دی ہے کہ شجر جو ہوتا ہے وہ ہے جیسے مرد جو ہوتا ہے، اس کو میں نے شجر کی مانند یہاں پہ لکھا کہ جو ایک عورت ہوتی ہے وہ ہمیشہ مرد کے اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے کہ وہ مرد کی سپورٹ سہارے کی بنا نہیں چل سکتی. لیکن آج کے زمانے میں ایسا انسان کیا، اپنا لائف پارٹنر بھی ایسا نہیں ملتا. بہت جگہ ایسا ہوتا ہے. تو میں نے اس کو اپنے شعر میں یوں بیان کیا ہے، جس کی چھاؤں میں بیٹھا کیے ہم کبھی،
کیا کریں کہ رہا وہ شجر اب نہیں. بہت خوب بات عام اب ہو گئی ہوں میں ان کے لیے, ہوں. عام اب ہو گئی ہوں میں ان کے لیے, میری چاہت کی ان کو قدر اب نہیں. بہت خوب جی شکریہ, بہت مہربانی. ہاتھ اپنے اٹھاؤں تو مانگوں بھی کیا, ہوں. ہاتھ اپنے اٹھاؤں تو مانگوں بھی کیا, کیا کروں کہ دوا میں اثر اب نہیں. کیا بات کیا کروں کہ دوا میں اثر اب نہیں. کوئی امید بیتاب ان سے نہ کر, کوئی امید بیتاب ان سے نہ کر, تیرے غم کی رہے چارہ گر اب نہیں. کیا بات ہے کوئی امید بیتاب ان سے نہ کر, تیرے غم کے رہے چارہ گر اب نہیں. بہت خوبصورت شاعری خالدہ جی آپ نے پیش کی. پروگرام کے آخری غزل آپ نے پیش کی, لیکن اب یہ ہے کہ آپ کے پاس ابھی دوسری جو زبانوں کی گوجری اور پہاڑی کا کلام نہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو دوبارہ دعوت سخن دیں اور آپ کی خوبصورت شاعری جو ہیں ہم اپنے ناظرین کو سنائیں. خالدہ جی آپ تشریف لائی, خوبصورت آپ نے شاعری پیش کی اور بہت ہی اچھی اور ایک پازیٹیو باتیں آپ نے کی جو موجودہ دور میں خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے. تو خالدہ جی آپ تشریف لائی, بہت بہت شکریہ. جی آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا, آپ کی بھی بہت بہت مہربانی, شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.